لاؤنج میں خاموش تناؤ سا چھایا ہوا تھا، پردوں سے چھن کر اندر آتی شام کی مدھم روشنی کمرے کی سنجیدگی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بھاری بھرکم لکڑی کے صوفے پر دلاور خان اپنی مخصوص سختی، غرور اور غصے سے بھرپور چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کبھی زمین پر جمی ہوتی، کبھی دیوار پر ٹکی کسی تصویر پر، مگر کبھی اس طرف نہیں اٹھی جہاں اس کی نئی نویلی دلہن لائبہ سہمی سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا لباس سادہ مگر نفیس تھا، چہرے پر گہری تھکن اور الجھن کے آثار تھے۔ اس کے پہلو میں نور جہاں بیگم بیٹھی تھی، سفید چادر اوڑھے، آنکھوں میں پریشانی لیے، جیسے وقت کا پہیہ اچانک ان کے خلاف چل پڑا ہو۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دلاور کی کڑکدار آواز نے ان کے الفاظ کو اندر ہی ساکت کر دیا۔ یہ جو آپ نے ڈرامہ وہاں جا کر رچایا تھا نا امی؟ اس نے ماں کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر انگلی کا اشارہ لائبہ کی طرف کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس سوغات کو اب آپ ہی قبول کریں، میرا اس سے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات میں آپ کو صاف طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اب اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا۔ دلاور کا لہجہ زہر آلود تھا۔ لائبہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھتی گئیں اور پلکیں مزید جھک گئیں، جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کو اپنے شوہر کی اس تلخ کلامی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ گاؤں میں تمام سہیلیاں اس کو یہی کہہ کر چھیڑتی تھی، تمہاری جب شادی ہوگی تمہارا شوہر تو تمہارا گرویدہ ہو جائے گا، لیکن اس کا شوہر تو اس کو منہ پر ہی ذلیل کر کے دھتکار رہا تھا۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے بیٹے کی طرف دیکھا، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے دادا کی آخری خواہش تھی، میں نے تو صرف تمہیں بچانے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا تھا اگر تم خود چاہتے سب سنبھل جاتا، مگر وہاں جا کر معاملہ ہی کچھ اور بن گیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا دلاور، اگر ایک بار مجھے دادا جان کا منصوبہ پتہ چل جاتا تو میں کسی قیمت پر تمہیں وہاں لے کر نہیں جاتی۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے کسی کی خواہشوں کا قیدی مت بنائیں امی، آپ لوگوں نے میری زندگی کے فیصلے مجھ سے پوچھے بغیر کر لیے، اب اس کا بوجھ بھی آپ ہی اٹھائیں۔ میں نے بچپن ہی سے آپ کو اس رشتے کے لیے منع کیا تھا کہ بے وجہ کا ڈھول میرے گلے میں نہ باندھیں، داجی سے بات کریں، معاملے کو ختم کریں، لیکن آپ کی اس لاپرواہی کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ وہ لائبہ کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ جب یہی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوگی تو وہ کتنا تڑپے گا۔ نور جہاں بیگم کچھ کہنے کو ہوئی، مگر دلاور کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک آخری بار لائبہ کی طرف دیکھا اور پھر نظریں کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے کمرے میں چھائی خاموشی کو اور بھی بوجھل بنا دیا۔ لائبہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لے کر اس کا ہاتھ تھاما، گویا اس خاموش طوفان میں اسے سہارا دینے کی آخری کوشش کر رہی ہوں، لیکن جانتی تھی بیٹے کو سمجھانا کسی دیوار پر سر پھوڑنے کے برابر ہی تھا۔ وہ کرتا وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا، دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے۔ نہ آج تک اس کو کوئی سمجھا پایا تھا اور نہ اس کو سمجھانے والا کوئی پیدا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اب صرف دو وجود باقی رہ گئے تھے، ایک تھکی ہوئی خاموش سی لائبہ جو فرش پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، اور دوسری نور جہاں بیگم جن کے چہرے پر اداسی اور فکر کے سائے پھیل چکے تھے۔ دلاور کے قدموں کی آواز مدھم ہو کر کہیں دور جا چکی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی جو وقت کے دھیرے دھیرے گزرنے کی گواہی دے رہی تھی۔ نور جہاں بیگم نے چند لمحے لائبہ کی طرف خاموشی سے دیکھا، وہ کم سن سی نازک سی لڑکی جسے کسی طوفان کے بعد ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ ان تمام چیزوں میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بن ماں باپ کی تھی، جس نے کبھی خوشیاں دیکھی ہی نہیں تھی، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک نئی زندگی اس کو ملی تھی، مگر اس میں بھی صرف اور صرف رسوائی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھیں جھکی ہوئی اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے گویا ہوئی، گڑیا۔ ان کی آواز میں ممتا بھی تھی اور مشورہ بھی۔ اگر تم نے اپنا قدم اس گھر میں جمانے ہیں تو شوہر کی یہ کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جانتی تھی
یہ باتیں بیکار ہیں لیکن فی الحال سمجھنا ضروری تھا، اس کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، کہیں وہ خود کو تنہا نہ سمجھے۔ ہاں، وہ بھی اس رشتے کے خلاف تھی، انہیں بھی لائبہ اپنے خوبرو بیٹے کے لیے پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ انسان کو انسان سمجھنا جانتی تھی، خود بھی گاؤں میں رہی تھی، اسی لیے کسی بھی لڑکی کو حقیر وہ کبھی نہیں سمجھتی تھی۔ لائبہ نے آہستگی سے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ دلاور کا لہجہ سخت تھا۔ یہ سچ ہے لیکن بیٹا دل کا بہت اچھا ہے، میرا بچہ، تھوڑا سا وقت دو اسے، اس نے ابھی تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، لیکن اگر تم نرمی، صبر اور مخلصی سے اس کے ساتھ رہو گی نا تو وہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے گا، اور تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ اگر تم اس کے دل میں گھر کر گئی تو وہ تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گا۔ تم نہیں جانتی وہ جب محبت کرنے پر آتا ہے تو اپنا آپ وار دیتا ہے، بس اس کو سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کے جذبات کی فکر کرو، پھر وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ لائبہ نے ایک نظر نور جہاں بیگم پر ڈالی، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی گلہ، بس بے آواز تسلیم، ایک خاموش عزم۔ تائی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جو آپ کہیں گی میں وہی کروں گی۔ اس کی آواز مدھم تھی لیکن لرزش واضح تھی، وہ خود اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کو یہی تو سبق پڑھایا گیا تھا، تم دلاور کی ہو، صرف دلاور کی، یہ بات ذہن نشین کر لو، اس کے ساتھ ہی تمہیں جینا مرنا ہے۔ نور جہاں بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں آسانیاں دے بیٹا، گھر بسانا عورت کے صبر، برداشت اور عقل سے ہوتا ہے، تم میرے بیٹے کا دل کا راستہ بنا لو گی، مجھے یقین ہے۔ تمہاری امی بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے بھائی صاحب کو بہت سی تلخیاں برداشت کی تھی، اسی طرح تمہیں بھی ثابت قدم رہنا ہے، جب کہیں جا کر تمہاری زندگی کامیاب ٹھہرے گی، ورنہ مجھ سے شکایت نہ کرنا کہ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، جانتی تھی غلط بیانی کر رہی ہیں لیکن کیا کرتی، وہ خود اپنی اولاد کو سامنے بے بس تھی۔ لائبہ نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا، اب اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں کسی نے دیا جلا دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ سفر مشکل ہے مگر اس نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا، اس کی ساس اس کے ساتھ تھی، یہ بات اس کو دلی سکون پہنچا رہی تھی، ورنہ گاؤں میں تو یہی ہوتا تھا، شوہر بھی خلاف، ساس بھی خلاف، اور صرف تکلیف ایک معصوم لڑکی کو دی جاتی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ اس کے کیس میں صرف شوہر ہی خلاف تھا، جس سے لڑنا اب اس کو زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نور جہاں بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا تاکہ کچھ دیر وہ بھی آرام کر سکے۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ آئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتی ایک لطیف خوشبو نے لائبہ کا استقبال کیا، جیسے کسی نرم ہوا نے اس کے گرد ایک اندیکھی چادر تان دی ہو۔ یہ دلاور خان کا کمرہ تھا، مگر صرف ایک مرد کا کمرہ نہیں، یہ ایک سلیقے سے سجا خوبصورت اور شخصیت سے بھرپور کمرہ تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کا پینٹ، نرم روشنیوں والے لیمپس، لکڑی کا فرنیچر، اور ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب کی دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں دلاور خان گھوڑے پر بیٹھا سفید لباس میں نہایت ہی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ لائبہ کی نگاہ اس تصویر پر جم کر رہ گئی، جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا ہو۔ اس کی سانسوں کی رفتار سست ہونے لگی اور دل کی دھڑکن کسی مانوس لے پر دھڑکنے لگی تھی۔ اس تصویر میں دلاور کے چہرے پر وہی غرور، وہی وقار اور وہی چپ تھی جس سے وہ ہمیشہ مروب رہی تھی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو دیکھتی رہی، جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ہر لمحہ اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا ہو۔ کاش وہ جان پاتا کہ وہ برسوں سے دل ہی دل میں اس کا نام اپنے وجود سے باندھے ہوئے تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اس کے کمرے میں، اس کی چھت کے نیچے۔ ایک عجیب سی طمانینت اس کے دل کو چھونے لگی تھی۔ چند لمحے بعد وہ چونک کر واپس ہال میں آئی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ وضو کر کے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر عجیب سے سکون کا حالہ تھا۔ وہ جائے نماز نکال کر بیڈ کی ایک طرف بچھا کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سکون سے ظہر کی نماز ادا کی، سجدے میں جا کر دل کھول کر رب سے مانگا، سکون، محبت، برداشت اور وہ ہمت جو اسے اس نئے سفر میں درکار تھی۔ یا اللہ، جس رشتے کو تو نے جوڑا ہے اسے میرا نصیب بھی بنا دے۔ میرے دل میں جو چاہت ہے اس کو میرے شوہر کے دل میں بھی ڈال دے۔ مجھے اس گھر کی عزت بنانا ہے، مجھے کامیاب بیوی اور فرما بردار بہو بنانا ہے۔ میرے دل کو صبر دے، میرے لبوں کو شکر دے، میں کبھی گمراہی کے راستے پر نہ جاؤں۔ یا اللہ، مجھے سکون عطا کر،
نماز ختم کر کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے جائے نماز طے کی اور کمرے میں رکھی۔ دلاور کی تصویر کو ایک بار پھر دیکھا۔ دل میں بس ایک دعا تھی، اللہ کرے وہ بھی مجھے ویسے ہی دیکھے جیسے میں اسے دیکھتی ہوں۔ لیکن بعض دعائیں قبول ہونے میں وقت چاہتی ہیں، اور اس معصوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ دوپٹہ سر سے اتارا اور آہستگی سے کاندھوں پر درست کرتے وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے اندرونی دنیا میں ایک شور برپا تھا، یادوں کا شور، لمحوں کا شور، ماضی کا شور۔ اس نے آنکھیں بند کی تو بچپن کا گاؤں، وہ مٹی کی خوشبو، کھلے صحن، جھولے اور وہ کچا راستہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، جہاں دو چھوٹے چھوٹے قدم اکثر دلاور خان کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ بچپن سے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دلاور خان کی منگ ہے۔ کبھی دادا ابو مسکرا کر کہتے، میری گڑیا تو ہمارے دلاور کی دلہن بنے گی، اور وہ شرما کر دوپٹہ چہرے پر ڈال لیتی۔ دلاور اس کا تایا ذات تھا، مگر گاؤں کے رواجوں میں اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ بچپن کے ان معصوم رشتوں میں محبت تو نہ تھی، لیکن انسیت ضرور تھی، وہ انسیت جو ہر ملاقات پر بڑھتی گئی۔ لیکن جب وہ 10 برس کی ہوئی، سب کچھ بدل گیا۔ نور جہاں بیگم اور رحیم خان دلاور کو لے کر شہر چلے گئے۔ جاتے جاتے بس اتنا کہا کہ اب تعلیم ضروری ہے، اس کو اپنا کریئر بنانا ہے اور اسی لیے جانا ہوگا۔ پھر وہ ہر عید پر آتا، گاؤں میں چند دن رہتا اور چلا جاتا۔ لائبہ ہر بار اس کا شدت سے انتظار کرتی، مگر جب وہ آتا تو بھی ایک فاصلے پر رہتا، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ان رشتوں کی گرمائش کھو دی تھی۔ پھر وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، اور اس بار دلاور آیا، دادا جان کی طبیعت پوچھنے کے بہانے۔ لیکن دادا جان تو کچھ اور ہی ارادے رکھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی، صرف چند دنوں میں نکاح ہوا اور اسی دن رخصتی بھی کر دی گئی۔ لائبہ کے دل میں خوشی کا دریا تھا، مگر دلاور کا چہرہ سخت اور برف کی مانند سرد تھا۔ وہ جس رشتے کو رحمت سمجھ رہی تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ شخص کتنی تکلیف دینے والا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی پلاننگ ہے، میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا، وہ دھاڑا تھا۔ پوری حویلی لرز اٹھی تھی۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، کیونکہ یہ رشتہ اس کی خواہش، اس کے سپنے اور اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو تھا۔ دادا جان نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تھا، یہ میری آخری خواہش ہے، میرے بعد اس بچی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ لائبہ نے کسی احتجاج کے بغیر، ایک حرف کہے بغیر، دلاور خان کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ آج وہ اسی کا ہمسفر تھا، مگر دل کی زمین پر ابھی بھی اجنبیت کا سایہ تھا۔ آنکھ کھلی تو ایک نمی آنکھ کے گوشے سے نکل کر رخسار پر آ گئی۔ اس نے ہاتھ سے آنسو پونچھا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ شاید وقت کے ساتھ دلاور خان کا دل بھی بدل جائے، لیکن یہ دنیا اور وقت بدل چکے ہیں، اب صرف وقت ہی بدلتا ہے، دل نہیں۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ لائبہ چونک کر سیدھی ہوئی، نظریں دروازے کی جانب اٹھیں تو سامنے دلاور خان کھڑا تھا، سخت چہرہ، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ اس نے فوراً سر پر دوپٹہ لیا، جانتی تھی حویلی کے مرد ان معاملات میں کتنے سخت ہیں۔ میں کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اندر آیا۔ اس کو کمرے میں دیکھ دماغ لمحے میں خراب ہوا تھا۔ لائبہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، نظریں جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سائیں، تائی امی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب سے یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ وہ صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی دلاور نے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھ کر اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ وہ تکلیف سے کر رہی مگر زبان بند رہی۔ دلاور نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، اتنا قریب کہ لائبہ کو اس کی تیز سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، اس کی آواز خنجر کی طرح کاٹتی ہوئی تھی، میرے نزدیک یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گی، مگر دلاور نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف حکم چلانا جانتا تھا، اور ابھی بھی وہ یہی کر رہا تھا۔
اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرت کی یا مجھ سے کسی قسم کا تعلق بنانے کی کوشش کی، یا وہ رک کر گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، یہاں کی کوئی بات گاؤں میں جا کر کہی تو یاد رکھنا اس دن سے تمہارا اور میرا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، طلاق دے کر تم سے سب رشتے ختم کر دوں گا۔ جبکہ وہ اس کی بات سن کر لرز اٹھی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن طلاق کا لفظ اسے کسی تماچے کی مانند لگا تھا۔ لائبہ کچھ کہتی ہوئی اس سے پہلے ہی اس نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تھا اور گرجتے ہوئے بولا تھا کہ میرے لیے یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اسی لیے کسی بھی قسم کے جذبات پالنے کی ضرورت نہیں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے منہ پھیر گیا تھا، آنکھوں میں بے یقینی، دل میں ٹوٹے ہوئے سپنوں کا شور۔ وہ بنا کچھ کہے آہستہ آہستہ قدم باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس کے کانوں میں دلاور کی تلخ باتیں گونج رہی تھی کہ میرے لیے یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، گویا اس کے لیے خنجر تھے، لیکن جانتی تھی صرف صبر کا گھونٹ پینا ہے، تبھی جا کر کچھ حاصل ہوگا، نہیں صرف اور صرف دامن میں رسوائیاں ہیں۔ لائبہ کے جانے کے بعد دلاور خان نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے سے بستر پر آ کر بیٹھا۔ اس کے سینے میں غصہ، بے بسی اور دکھ کی ایسی آگ دہک رہی تھی جو کسی طرح بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے دھیرے ماضی کی تلخ یادیں اس کی نظروں کے سامنے تیرنے لگیں۔ دادا جان کا وہ درست چہرہ، وہ کڑکدار آواز، سب کچھ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ اگر تم نے میری پوتی سے شادی نہیں کی تو سمجھ لینا تمہاری جائیداد، یہ کریڈٹ کارڈ، کاروبار، سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دلاور کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرانے لگے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ماضی میں خود کو کھڑا پایا۔ دادا جان پلیز، یہ میری زندگی ہے، میری خوشی ہے، آپ مجھ پر ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ یہ ضد نہیں، فیصلہ ہے۔ رحیم خان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، ورنہ تمہیں میری نسل سے ہی آگ کر دیا جائے گا۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں لائبہ کو نہیں چاہتا، وہ گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی ہے، وہ میرے معیار کی نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ محبت؟ دادا جان ہنسے تھے، تلخ کہا گونج اٹھا تھا۔ یہ محبتیں صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں دلاور، خاندان، روایات، وراثت، یہ سب محبت سے کہیں بڑی چیزیں ہیں۔ وہ ہماری چھوٹی پوتی ہے اور ہمارے دل کے بہت قریب ہے، تم اس طرح سے اسے رسوا نہیں کر سکتے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے تمہارے خواب دیکھے ہیں، وہ تمہاری منگ ہے، کیا تم اپنی منگ کو کسی اور مرد کے حوالے کر دو گے؟ تمہاری غیرت جوش نہیں مارے گی؟ وہ سختی سے بولے تھے اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آخر کیا ہی احتجاج کرتا وہ بستر پر بیٹھا، گھٹنوں پر کونیاں رکھے، مٹھیاں بھینچے، دانت پیستے ہوئے بول اٹھا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی دادا جان۔ صرف اپنی عزت، اپنی انا کے لیے آپ نے مجھے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بے اختیار تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا، پھر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ آنکھوں میں لائبہ کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جو اس کے ہر زخم کو اور گہرا کر رہا تھا۔ وہ لڑکی، اس کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اسے کیسے اپناؤں، کیسے قبول کروں جب میرے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، یہ رشتہ زبردستی کا ہے اور زبردستی کے رشتے کبھی نبھ نہیں پاتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دل ٹوٹے یا دامن میں رسوائی ملے، میں اس رشتے کو کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیکن اس کا دل بوچھل ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہ پہلی تھی جسے وہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھ رہا تھا، اور یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ رات کی سیاہی پوری حویلی پر چھائی ہوئی تھی، ہر سمت ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر کچن کی لائٹ جل رہی تھی جہاں لائبہ دھیمی روشنی میں کپ کپاتے ہاتھوں سے کافی کا مگ تیار کر رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی کی گہری چھاپ تھی۔ کچھ لمحے پہلے ہی ملازمہ نے آ کر پیغام دی گئی تھی کہ نور جہاں بیگم نے کہا ہے دلاور کے کمرے میں اس وقت کافی پہنچا دو۔ اس کے ہاتھ کافی کے مگ کے گرد لرز رہے تھے۔
ذہن میں دوپہر کا وہ واقعہ گردش کر رہا تھا جب دلاور نے اسے حقارت سے دھکیل کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس وقت کی آوازیں اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے دل کو سمجھایا، اللہ تو ہی ہمت دے، مجھے یہ ذلت سہنی ہے یا صبر کے ساتھ نبھانی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن قدم آگے بڑھانے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور دھیرے دھیرے دلاور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حویلی کے بڑے بڑے در و دیوار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور کوریڈور کی لمبی خاموشی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر دیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی، ہلکے سے دروازہ دھکیلا جو پہلے ہی آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر کمرے کی ہلکی روشنی میں دلاور خان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، لہجہ ہلکا سا مسکراتا ہوا، مگر الفاظ نے لائبہ کے قدم وہیں ساکت کر دیے۔ ہاں میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، تم ہوٹل آ جانا، آج کی رات صرف ہماری ہوگی، میں تمہیں ہر لمحہ اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ دلاور کے ان الفاظ نے لائبہ کے وجود کو جیسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو، وہ جیسے ابھی ہوش کھو بیٹھے گی۔ کافی کا کپ ہاتھ سے چھوٹا اور اگلے ہی لمحے وہ زور سے فرش پر گرا۔ گرم کافی اس کے پاؤں پر گری اور ایک چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی، آہ! درد سے وہ پیچھے ہوئی، جبکہ کمرے کی فضا میں اس کی چیخ گونجی اور فون پر بات کرتا دلاور چونک کر فوراً پلٹا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لائبہ تھی، زمین پر، چہرے پر درد، آنکھوں میں آنسو اور پاؤں پر کافی کے داغ۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا، دلاور کی آنکھوں میں حیرت اور جھنجھلاہٹ کا امتزاج اتر آیا۔ منع کیا تھا تمہیں، کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، ایک دم وہ کانپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا ایسا رد عمل دیکھ اس کو صحیح معنوں میں اپنے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں روتے ہوئے بولی، سائیں آپ کسی لڑکی کے پاس جا رہے ہیں؟ اس کا دل یہی سن کر جیسے تھم گیا۔ اس کے اس سوالوں کا جواب دینے سے پہلے دلاور کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو دھکیلا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، دفع ہو جا یہاں سے، میری مرضی میں کسی کے پاس جاؤں اور کس سے بات کروں؟ تم ہوتی کون ہو سوال پوچھنے والی؟ آج تو تم نے بلا تکلف میرے کمرے میں آنے کی جرت کر لی ہے، اگر آئندہ کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ جیسے ایک تیز تلوار کی طرح لائبہ کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ ہر بات، ہر لفظ جیسے لائبہ کی روح کو زخمی کرتا گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ دفع ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس کے الفاظ جیسے گولے کی طرح لائبہ کے دماغ میں پھٹتے گئے۔ وہ بے خودی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں، پورا جسم لرز رہا تھا، دل کی دھڑکن مدھم ہو چکی تھی۔ وہ باہر آ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپائی روتی رہی۔ دلاور کا غصہ جیسے اس کی روح تک پہنچ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کار کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس انسان سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ تو اس کو یہ بھی نہیں بتا پائی تھی کہ میں خود نہیں آئی بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن جو بات اس نے سن لی تھی اس کا دل چیر چکی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ خود روئی تھی، دل کے بھڑاس آنسوں کے ذریعے باہر نکال کر تھوڑا سکون ملا تھا، اور پھر وضو کرنے کے بعد واش روم چلی گئی تھی۔ جب بھی وہ اداس ہوتی تھی یا پھر کسی چیز کا درد بڑھ جاتا، وہ اپنے رب کے حضور ہی سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتی تھی، اور اب بھی اس کا یہی کرنے کا ارادہ تھا۔ لائبہ روتی ہوئی کچن میں آئی اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ دلاور خان کی دلہن بنے، اور جب وہ دلہن بن گئی تو اس کے اندر کے سارے خواب مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کی محبت اور توجہ کی امید لگائے بیٹھی تھی، مگر وہ ہر روز اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ آج کی باتوں نے جیسے اس کی دنیا کو ہی تل پٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بے چینی اور درد کو تھام نہیں پا رہی تھی، اور آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو جیسے اس کی بے حیثیت کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات ابھر رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس کی تقدیر ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس دکھ کی چکی میں پھنسی رہ جائے گی؟ ابھی وہ اپنی ہی کشمکش میں مبتلا تھی جب اچانک کچن میں نور جہاں بیگم داخل ہوئیں۔ وہ پانی لینے آئی تھی، لیکن جب انہوں نے لائبہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ان کے قدم رکے۔
लाइबा को रोता देख नूर जहां बेगम के चेहरे पर एक तशवीश की लहर दौड़ गई। वो फौरन उसके करीब आई और बड़ी मोहब्बत से पूछा, हुआ क्या है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? लाइबा की हिचकियां तेज हो गईं और वो रोते हुए अपनी ताई अम्मी के कदमों में झुककर बोली, ताई अम्मी, साईं साईं किसी लड़की के पास जा रहे हैं। उनकी आवाज़ लड़खड़ाई और दर्द से उसका चेहरा गमगीन हो गया था। नूरजहां बेगम चंद लम्हे खामोश रही। उन्हें वाकई अफसोस हुआ था। उन्होंने उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की, बेटा लड़के ऐसे ही होते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, उसको अपने तरीके से मोहब्बत और नरमी से काबू करना सीखो। मैं क्या बोलूं, मजीद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने लाइबा की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा। तुम्हें दिलावर को ये समझाना होगा कि तुम उसके साथ हो, उसका साथ दो। ये बात याद रखना, कभी कभी मर्दों को हमारी मोहब्बत और कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। अगर तुमने उसके साथ नरमी से पेश आना शुरू किया तो वो खुद तुम्हारी तरफ मायल होगा। लाइबा के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। वो उनकी बातों को बहुत तवज्जो से सुन रही थी। बेटा इस तरह से घर नहीं बसते। अगर तुम अपने शौहर की मोहब्बत और इज्जत जीतना चाहती हो तो तुम्हें अपना दिल देना होगा, उसके दुख दर्द में शरीक होना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो खुद जज्बस का शिकार हो रही थी। कैसे कैसे उसकी दिल में जगह बनाऊं, लेकिन उसके पास कोई जवाब मौजूद ही नहीं था। जानती थी नूरजहां बेगम भी कभी उसकी तरफदारी नहीं करेंगी, कभी ये नहीं कहेंगी कि मैं दिलावर को समझाऊंगी, क्योंकि वो दिलावर का हर रूप ही देख चुकी थी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठी हुई हिदायतें सर झुका के सुनती रही और फिर उसको आराम की ताकीद करके अपने रूम में चली गई। और वो कर भी क्या सकती थी, उनके बस में जो था वो कर चुकी थी और अब अल्लाह ही हाफिज था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरे एक हफ्ते का वक्त बीत गया था और इस दौरान उसने कई बार कोशिश की थी कि दिलावर उसकी तरफ देखे, उससे बात करे, लेकिन वो तो हमेशा उसे ऐसे नज़रअंदाज करता था जैसे वो इस दुनिया में ही मौजूद ना हो। नूरजहां बेगम ने भी अपने तौर पर दिलावर को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम अगर किसी की बेटी के साथ आज इस तरह का बर्ताव करोगे तो कल तुम्हारे घर में भी बेटी होगी, तब तुम कैसे उसका नसीब बेहतर करोगे। तुम्हारे रब्बुल आलमीन के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कमरे की घड़ी रात के 10 बजा रही थी और पूरे घर में सिर्फ खामोशी का राज था। सिर्फ अक़बी बागीचे में झींगरों की मधम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लाइबा के कदम धीरे धीरे दिलावर के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दिल की धड़कन जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब थी। हाथों की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। सांस हलक में अटका हुआ था। वो जानती थी कि दिलावर का सामना करना आसान नहीं होगा, मगर अब और बर्दाश्त भी तो मुमकिन नहीं थी। नूरजहां बेगम रोज सुबह नाश्ते के वक्त बच्चों की बात छेड़ देती और उसके पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं होता। उसने हिम्मत की, दरवाज़ा हल्के से धक्का दिया। वो अलमारी के सामने खड़ा शर्ट के बटन बंद कर रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह बेजारी और बेरुखी थी। उसे देखकर वो सर झटकते हुए कोफ्त ज़दा लहजे में बोला, क्यों आई हो यहाँ? कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में कदम मत रखो, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? वो गुस्से से ब्रश मेज पर पटकता हुआ बोला। आज उसके सब्र की आखिरी हद भी पार हो चुकी थी। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जितना वो उसे अपने सामने आने से मना करता था, उतना ही जानकर वो उसके सामने आती थी और उसको नए सिरे से गुस्सा आना शुरू हो जाता था। लाइबा के लब कपकपाए, गला खुश्क हो चुका था। हिम्मत जमा करके वो धीमे से सहमी हुई आवाज़ में बोली, आपकी अम्मा रोज़ बच्चे का पूछती हैं और आप तो मेरे करीब भी नहीं आते। जुमले जैसे जहर में डूबे हुए थे। उसकी आवाज़ में बेबसी और दिल टूटने का दर्द आया था। उसने ये बात जितने कर्ब से अदा की थी वो उसका रब ही जानता था। दिलावर की नज़रें यकदम उस पर जमी थीं, सर्द और जहरीली। उसने एकदम आगे बढ़ाया कदम और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। आंखों में नफरत के अंगारे दहकते हुए, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी कुर्बत के लिए तड़प रही हो तुम? उसके लहजे में जहर खुला था। पर एक बात सुन लो लाइबा, मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। तुम जैसी गांव की लड़की मेरे मयार की नहीं। ये निकाह सिर्फ एक बोझ है मेरे लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो नफरत आमीज लहजे में बोला था। अगले ही पल उसने उसे झटके से छोड़ा और बगैर पलटे दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया।
یہ لڑکی صرف اور صرف اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے نہ تو اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی تھی۔ لائبہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل اندر ہی اندر چٹکنے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ سسکیاں دبانے کی کوشش میں اس کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے کب چاہا تھا عزت سے بڑھ کر کچھ، کب طلب کی تھی ایسی ذلت، مگر قسمت نے اسے دلاور خان کی بیوی تو بنا دیا پر زندگی کی شریک نہیں بنایا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی محبت کے بدلے صرف توہین خریدی تھی، اور شاید اسے اب صبر ہی اوڑھ کر جینا ہوگا، خاموشی کی چادر میں لپیٹ کر۔ لیکن دل رو رہا تھا، وہ بہت معصوم تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی۔ اپنی تمام خواہشات کو اس نے دبا رکھا تھا کہ اپنے شوہر سے ہر خواہش کرے گی، دلاور سے اپنی ہر فرمائش پوری کروائے گی، لیکن اس کے نصیب میں سکون تھا ہی نہیں۔ کافی دیر تک وہ زمین پر بیٹھی روتی رہی، اپنی کالی قسمت کو کوستی رہی کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس کی زندگی میں ہی اتنے درد کیوں آئے۔ کاش وہ شہر کی لڑکیوں کی طرح حسین ہوتی، ان کی طرح تیز ہوتی، تو آج وہ بھی ایک خوابوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جو معصومیت کو خوبصورتی اس کے پاس تھی، وہ بھلا کسی حور کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اصل معصومیت اور خوبصورتی انسان کے اخلاق اور وقار میں ہوتی ہے، نہ کہ باطنی خوبصورتی میں۔ کمرے کی زرد مدھم روشنی میں وہ زمین پر بیٹھی ابھی بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز جتنی دبی ہوئی تھی، درد اتنا ہی اونچا بول رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے سوج چکے تھے اور دل میں دبی دبی اذیت اب آنکھوں کے راستے باہر نکل رہی تھی۔ اپنے شوہر سے دھتکاری جانے کے بعد یہ رونا ہی اس کا آسرا بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور نور جہاں بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ لائبہ، کیوں رو رہی ہو؟ ان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو لائبہ نے فوراً گھبرا کر اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، ہونٹ بھینچتے ہوئے نظریں نیچی کر لیں۔ کچھ نہیں تائی امی، بس تھوڑا سا درد تھا۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ جھوٹ کی لرزش بھی چھپائے نہ چھپی۔ نور جہاں بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہ بھرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دلاور تمہارے ساتھ اتنی بدسلوکی کرنے لگے گا۔ وہ سخت مزاج تھا پر اتنا سنگ دل نہیں۔ سوچا تھا وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید اس کا علاج کچھ اور ہے۔ اور وہ اس کے حسن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ایک تجربے کار عورت تھی، اور اپنی اولاد کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی، لیکن دل دکھ رہا تھا کسی کی بیٹی کو ایسے حال میں دیکھ۔ انہوں نے دلاور کے آخری الفاظ سن لیے تھے اور یہ بات ان کے ماتھے پر لگ چکی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ یاد رکھنا، جس عورت کو مرد رد کرتا ہے، ایک دن وہی عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ آج وہ تمہیں حقیر سمجھتا ہے، کل تمہاری قربت کے لیے ترسے گا، مرے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، وہ اچانک بولی تھی۔ نور جہاں بیگم کی آواز میں سختی نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ انہوں نے لائبہ کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ تھاما۔ کل صبح تیار ہو جانا، میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ بس اتنا جان لو کہ اب تمہارے صبر کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، اور اب بھی نہیں ملا تو معذرت بیٹا، تمہارا شوہر اس قابل نہیں کہ اس کو ایک مخلص بیوی میسر ہو۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں، جبکہ پیچھے سے وہ پریشان ہو گئی۔ ان کی باتیں اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کی نزاکت بہت کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے چکی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی ہی گئی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز کچھ مختلف تھا۔ لائبہ حیران تھی جب نور جہاں بیگم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر کی طرف لے گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہیں، پھر نور جہاں بیگم مسلسل باتیں کرتی رہیں۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، بس سوجن نے چھپا دیا ہے حسن کو۔ آج تمہیں وہی حسن واپس دلوانا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ دلاور ہمیشہ شہر کی لڑکیوں کو پسند کرتا ہے، تو اب میں اپنی بہو کو ایسی ہی بناؤں گی کہ دیکھتے ہی نظر نہ ہٹ سکے۔ جبکہ پہلی بار اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ساس نہیں بلکہ ماں آئی تھی، جو بہت اچھی تھی، جو عورت کو انسان سمجھتی تھی، اپنے بیٹے کی طرح جانور نہیں۔ پارلر میں داخل ہوتے ہی لائبہ کو ایک الگ ہی دنیا کا احساس ہوا۔ آج سے پہلے اس نے ایسی جگہ کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ہر طرف خوشبوئیں، روشنیاں، بڑے بڑے آئینے، سلیقے سے سجی میزیں اور نرم آواز میں گفتگو کرتی خواتین۔ پہلے اس کے بالوں کی کٹنگ کی گئی، پھر مینیکیور، پیڈیکیور، فیشل اور آخر میں میک اپ۔ لائبہ آئینے میں خود کو دیکھ کر چند لمحے خود کو پہچان ہی نہ پائی تھی۔ پارلر میں واقعی جادو ہو گیا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری، آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔
جیسے روح کے اندر سے کوئی زخم منتمل ہوا ہو۔ اب لگ رہا نا دلاور خان کی بیوی۔ نور جہاں بیگم نے خوش ہو کر کہا، بس بیٹا، اب تم دیکھنا وہ تمہیں نظر انداز کرے تو کہنا۔ وہ ٹھلا کر بولی تھی، اپنی منصوبے پر انہیں پورا یقین تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جب سچے دل سے کسی کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ضرور ساتھ دیتی ہے۔ واپسی پر گاڑی کے شیشے میں بار بار وہ خود کو دیکھتی، دل میں ایک انجانے حوصلے کی کرن جاگ اٹھی۔ شاید اب وہ وقت دور نہیں جب دلاور خان کو بھی اس کی قدر کرنی پڑے گی، اور وہ دن بہت خاص ہوگا۔ وہ اپنے معصوم دل میں کئی ارمان سجا گئی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ کمرے میں ہلکی سی نیم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے کونے پر لگا ہوا لیمپ اپنی مدھم روشنی سے کمرے کو ایک خاموشی بھرا سکون بخش رہا تھا۔ لائبہ پلنگ پر نیم دراز تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر دل میں ایک بے نام سی امید جاگ رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ دروازے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی، جیسے کسی معجزے کا انتظار ہو کہ کہیں سے وہ آ جائے۔ حالانکہ جانتی تھی کہ اس کی واپسی ممکن نہیں، لیکن دل میں خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس کا یہ حسن دیکھے۔ رات کے 10 بج چکے تھے، دل میں وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی، شاید آج دلاور اسے کچھ وقت دے، شاید اس کا بدلہ ہوا روح اس کے دل کو چھو لے۔ اس کے لیے ہی تو وہ آج اپنی جھجک چھوڑ کر نور جہاں بیگم کے ساتھ پالر گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود کو عورت کے روپ میں محسوس کیا تھا، ایک ایسی عورت جو محبت کی بھکاری نہیں بلکہ عزت اور توجہ کی حقدار ہو۔ لیکن شاید یہ سب تیاریاں، یہ سب خواہشات دھری کی دھری رہنے والی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک وقت کو دل نے بھی کہا کہ یہ انتظار آئے گا جائے گا، لیکن خدا کچھ اور چاہتا تھا۔ میرا مالک اتنا ظالم نہیں جو معصوم دل کو مزید توڑ دے۔ گھڑی کی سوئیاں 12 کو چھو رہی تھیں جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ لائبہ کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دلاور کی نظریں سیدھے بستر پر بیٹھے ہوئے وجود پر پڑی۔ لمحے بھر کو اس کے قدم تھم گئے۔ سامنے سفید لباس میں لپٹی لائبہ کھلے بالوں کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی تھی، چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں معصوم سی امید۔ اس کا دل جو اکثر سختی سے بند رہتا، آج پہلی بار کسی انجانی کشش سے دھڑک اٹھا تھا۔ اتنا مکمل حسن تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم؟ اس کی آواز دھیمی مگر حیرت سے لبریز تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا، آنکھیں جیسے یقین کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ وہ واقعی مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا انداز، اس کا دل دھڑک چکا تھا۔ اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی تم تو ایک دیہاتی لڑکی تھی نا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں بول رہا تھا، اور لائبہ نے نظریں جھکا لیں۔ واقعی یقین کرنے کی کیفیت میں تھا ہی نہیں۔ میں آج پالر گئی تھی، وہ بمشکل بولی۔ آواز میں خجالت تھی، پر سچائی بھی۔ صرف آپ کے لیے خود کو بدلا ہے۔ میں صرف آپ کی محبت چاہتی ہوں سائیں، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بے حد معصومیت سے سر جھکا کر بولی تھی، لہجہ سہما ہوا، کہیں ایک بار پھر ضلالت نہ مل جائے۔ لیکن وہ اس بار چپ نہیں رہی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، کمرے کی روشنی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ دلاور نے یکٹک اسے دیکھا، اس کے چہرے کی ہر لکیر میں سچائی اور خلوص لکھا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی سخت جملہ، صرف ایک خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ لائبہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ شاید دل نے سوچا تھا کہ آج وہ ایک قدم قریب آئے گا، شاید ایک لفظ کہے گا، مگر وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ عمل بے حد اچانک ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ جب دور ہو گئی، لائبہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر اداسی اتر آئی۔ اس نے ہولے سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ کب تک یوں ہی خواب بن کر آتے رہو گے سائیں؟ وہ بہت آہستہ سے بڑبڑائی، جیسے خود سے سوال کیا ہو۔ کمرے کی خاموشی نے پھر سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اور وہ اپنی تکلیفوں کی چادر اوڑھ کر ایک بار پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ لیکن آج اس کا دل 100 حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کا جانا اس کو بہت تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنیں لائبہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے ایک نئے دن کی امید دل میں سمیٹ اٹھی۔ رات کے تمام دکھ، تمام اندھیرے جیسے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کہیں غائب ہو چکے تھے۔ ایک عجیب سی تازگی، ایک عجیب سی روشنی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دل الگ ہی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وہ شخص جو کل تک اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج ناشتے کی میز پر خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ لگا رہا تھا، پلیٹیں ترتیب سے رکھ رہا تھا، چائے کی کیتلی سنبھالے جیسے کوئی ماہر خان سامہ ہو۔ وہ دنگ رہ گئی۔ سائیں؟ وہ بے اختیار اس کے پاس آئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مردوں کا کام نہیں ہوتے۔
یہ تو عورتوں کے کام ہے، اس نے بہت معصومیت سے کہا، آواز میں حیرانی بھی تھی اور محبت بھی۔ دلاور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراہٹ جو کبھی خواب میں بھی نصیب نہ ہوئی آج حقیقت بن کر سامنے تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا، اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور بڑی نرمی سے بولا، جب میری بیوی میری خاطر خود کو بدل سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ جبکہ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ مزید بولا، لائبہ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں دکھ دیے، تکلیفیں دی، مگر کل رات تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ تم صرف میرے لیے ہی جیتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے خود کو نکھارا ہے تو ہی میں تمہارے قریب آیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم مجھ سے سچ میں محبت کرتی ہو، اور یہی سچی محبت ایک انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مجھے معاف کر دو لائبہ، مجھے اپنی ہر بات، ہر سختی پر شرمندگی ہے۔ رات بھر میں بے سکون رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے معافی مانگوں گا، کیسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں گا، لیکن اب دیکھو تم سامنے آئی ہو تو خود ہی زبان چل پڑی ہے۔ لائبہ کی پلکیں بھیگنے لگیں، مگر اس بار آنکھوں میں دکھ نہیں، محبت کی نمی تھی۔ نہیں سائیں، اس نے دھیرے سے کہا، شوہر معافی نہیں مانگتے، شوہر تو بیوی کے سر کا سائبان ہوتے ہیں۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ کے لیے اتنی دیر سے خود کو سنوارا۔ دلاور نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ واقعی معصوم تھی، ظاہری دنیا سے یکسر مختلف۔ صحن میں چہچہاتے پرندے، میز پر سجی خوشبودار چائے اور دلوں میں اترتی محبت نے اس لمحے کو ایک خوبصورت اختتام بخشا تھا۔ اس دن کا ناشتہ صرف پیٹ کی بھوک مٹانے والا نہیں تھا، بلکہ دلوں کی بھوک کو مٹانے والا تھا۔ دلاور کے لیے یہ نیا آغاز تھا اور لائبہ کے لیے محبت کی جیت۔ زندگی میں اکثر ہم اس وقت بدلتے ہیں جب کوئی ہماری خاموش محبت کو لفظوں میں بدل دے، اور یہی محبت کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ سچی محبت صبر مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو ایک انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ محبت کے لیے انا کو دفن کرنا پڑتا ہے، دل سے دل تک کا سفر خاموشی سے طے ہوتا ہے، اور جس رشتے میں برداشت اور خلوص ہو وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔